بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اسٹڈی ٹائم فار آل. ایک دفعہ پھر آپ کو اسٹڈی ٹائم فار آل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور انگلش 9 نیو بک 2025 کی ویڈیوز بنانے کا سلسلہ جاری ہے. اب تک آپ کے پاس لیسن نمبر 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ کی 3 ویڈیوز جا چکی ہیں، جن میں ہم نے ٹرانسلیشن کو، ورڈ میننگز کو ڈیٹیل کے ساتھ کور کیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے پارٹ کی جانب، اور اگلا پارٹ ہے کمپریہنشن. پیج نمبر 6 کے اوپر یہ کمپریہنشن کے کویسچنز ہیں، اور ان کویسچنز کو ہم دیکھیں گے اور ساتھ ان کے آنسرز پڑھیں گے. دیکھتے ہیں کہ ہم ٹوٹل کتنے کویسچن دیے گئے ہیں. ایک تو روٹین میں کویسچنز ہیں، اور دوسرے لیسن کے دوران باکسز کے اندر جو کویسچنز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ساتھ ہی کور کریں گے. تو 8 کویسچن ہے یہ. تو ہم چلتے ہیں اپنے نوٹس پر، اور نوٹس سے ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، کمپریہنشن میں کویسچن نمبر 1 ہم سے پوچھا گیا ہے، ہاؤ مائٹ دا جیوگرافیکل ڈسکرپشن آف مکہ مکرمہ انفلوئنس دا ریڈرز انڈرسٹینڈنگ آف اٹس ہسٹوریکل اینڈ کلچر امپورٹنس. تو یہ یاد رکھیں گے، جو پہلی بک کے اندر لیسن تھا اس سے ہٹ کے تھوڑے ڈیٹیلڈ کویسچنز بنائے گئے ہیں، تو ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے ان کے آنسرز دینے ہیں. تو آپ کی ہیلپ کے لیے، آپ کی فیسیلیٹیشن کے لیے میں نے ان کے آنسرز یہاں پہ لکھے ہیں. ان کو غور سے کویسچن کو سمجھیں. مکہ مکرمہ کی جغرافیائی وضاحت قاری کے لیے اس کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کو کس طرح متاثر کر سکتی ہے؟ قاری کہتے ہیں پڑھنے والا. جیسے ہم جب ریڈ کرتے ہیں تو ریڈر ہیں، تو ریڈر کو اردو میں کہتے ہیں قاری. ایک تو قرآن پاک کا قاری ہوتا ہے، قرآن پاک کی قرات کرنے والا، ویسے بھی ریڈر کو قاری کہتے ہیں. مکہ مکرمہ کی جو جغرافیائی وضاحت دی گئی ہے کہ وہاں پہ ریت کے ٹیلے ہیں، اور وہاں پہ ٹراپیکل سن ہوتا ہے اور ڈیزلنگ ریز ہوتی ہیں، تو ایک پوری تصویر کشی کی گئی ہے اس کا منظر جو بتایا گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو مکہ مکرمہ کی جغرافیائی وضاحت جو کی گئی ہے لیسن کے اندر، تو وہ قاری کے لیے اس کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کو کس طرح متاثر کر سکتی ہے. تو اس کا آنسر اس طرح سے ہے، دا جغرافیکل ڈسکرپشن آف مکہ، مکہ کی جو جغرافیائی حالت بیان کی گئی ہے، ہائی لائٹس اٹس اسپریچول اینڈ ہسٹوریکل سگنیفیکنس، یہ اس کی جو روحانی اور تاریخی اہمیت ہے اس پر روشنی ڈالتی ہے، اس کو اجاگر کرتی ہے ایز دا برتھ پلیس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے. مکہ مکرمہ کی جغرافیائی وضاحت اس کی روحانی اور تاریخی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے. تو امپورٹنس یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے اس کی جو جغرافیائی وضاحت کی گئی ہے وہ ہمیں بڑا متاثر کرتی ہے. اٹس ڈیزرٹ لینڈسکیپ اینڈ سٹاری سکائز، اس کا جو صحرائی منظر پیش کیا گیا ہے، ڈیزرٹ لینڈسکیپ کہتے ہیں منظر کو، اس کا جو صحرائی منظر پیش کیا گیا ہے، اینڈ سٹاری سکائز، اور تارو برا آسمان جو پیش کیا گیا ہے، سمبلائز، یہ اس بات کی علامت ہے، دا ٹرانزیشن منتقلی فرام اگنورنس ٹو فیتھ، جہالت سے ایمان کی طرف منتقلی کو یہ شو کرتا ہے. یعنی جو لینڈسکیپ دکھایا گیا ہے صحرا کا اور ستاروں برا آسمان دکھایا گیا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کس طرح سے جہالت سے روشنی کی طرف، جہالت سے ایمان کی طرف لوگوں کو منتقل کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی وجہ سے. ایمفیسائزنگ مکہ سینٹرل رول ان دی رائز آف اسلام، اور یہ اس بات پر بھی زور دیتا ہے، اس بات کی بھی علامت ہے کہ مکہ اسلام سے پہلے اسلام کی جو رائز ہے، اسلام کا جو عروج ہے، اس وقت مکہ کا سینٹرل رول تھا، اس کا مرکزی کردار تھا. تو یہ فرسٹ آنسر ہے اس کا، فرسٹ کویسچن کا فرسٹ آنسر. نیکسٹ چلتے ہیں کویسچن نمبر 2 کی طرف. What does the emphasis on the Arabs' memory and eloquence suggest about their culture before Islam؟ تو اسلام سے پہلے کا جو کلچر تھا عربوں کا، تو عربوں کی جو یادداشت بتائی گئی ہے اور ان کی جو فصاحت و بلاغت بتائی گئی ہے کہ بڑے فصیح و بلیغ تھے، ان کی یادداشت بڑی تھی، ان کا لٹریچر بڑا مضبوط تھا. تو عربوں کی یادداشت اور فصاحت پر زور جو دیا گیا ہے، یعنی ان کی امپورٹنس بتائی گئی ہیں، ان کی اسلام سے پہلے کی ثقافت کے بارے میں کیا بات ظاہر کرتی ہے؟ تو اس کا آنسر یوں بنے گا، دا emphasis on the Arabs' memory and eloquence highlights their deep appreciation for oral traditions and poetry.
دا ایمفیسس یہ جو زور دیا گیا ہے آن دا عربز میموری عربوں کی یادداشت کے بارے میں اینڈ ایلوکینس اور ان کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں ہائی لائٹس یہ اس بات کو اجاگر کرتا ہے دیئر ڈیپ اپریسیشن کہ ان کی گہری محبت تھی گہرا تعلق تھا فار اورل ٹریڈیشنز زبانی روایات کے بارے میں اینڈ پوئٹری اور نظموں کے بارے میں شاعری کے بارے میں عربوں کی یادداشت اور فصاحت پر زور ان کی زبانی روایات اور شاعری کی گہری قدر کو ظاہر کرتا ہے دس کلچرل اسٹرینتھ میڈ دیم ریسیپٹیو ٹو دی ڈیوائن میسج آف اسلام یہ ثقافتی قوت انہیں اسلام کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار کرتی تھی یعنی چونکہ وہ سمجھدار تھے وہ لٹریچر کو اور اسی طرح سے یعنی جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا یہ جس شکل میں آیا اس کا تعلق لٹریچر کے ساتھ بنتا ہے تو جب انہوں نے اس کو سنا اس کو پڑھا تو انہوں نے غور کیا کیونکہ وہ زباندانی میں اور جو لٹریچر تھا اس میں بڑے ایکسپرٹ تھے تو جب اللہ تعالیٰ کا الہامی پیغام ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اس پہ غور کیا تو وہ اس بات کو ماننے پہ تیار ہو گئے کہ یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے کویسچن نمبر 3 What is the importance of anecdote about حماد and کیلف بن یزید اینیکڈوٹ کہتے ہیں واقعہ کو تو جو واقعہ بیان کیا گیا حماد اور خلیفہ ولید بن یزید کا اس کی کیا اہمیت ہے حماد اور خلیفہ ولید بن یزید کے واقعے کی کیا اہمیت ہے آنسر The anecdote about حماد and کیلف ولید بن یزید illustrates the Arabs exceptional poetic tradition and the depth of their eloquence یعنی وہ جب حماد کہتے ہیں خلیفہ کیلف بن ولید کو کہ ان کو حروف تہجی کے جو الفاظ ہیں ان کے حساب سے جو نظمیں یاد ہیں اور نظمیں بھی بڑی طویل ہیں تو یہ بات وہ پوچھ رہا ہے رائٹر کویسچن کرنے والا کہ اس کی کیا اہمیت ہے تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو عرب تھے ایکسیپشنل پوئٹک ٹریڈیشن ان کی جو شاعری کی روایات تھیں وہ بڑی خاص تھیں بڑی اسپیشل تھیں غیر معمولی تھیں اینڈ دی ڈیپتھ آف دیئر ایلوکینس اور ان کی فصاحت و بلاغت کی جو گہرائی تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی حماد اور خلیفہ ولید بن یزید کے واقعے سے عربوں کی غیر معمولی شعری روایت اور ان کی فصاحت کی گہرائی کا اظہار ہوتا ہے It emphasizes how their literary skills were valued even before the advent of Islam اور یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ کس طرح سے ان کی جو ادبی مہارتیں تھیں لٹریری سکلز تھیں لٹریچر کے حوالے سے ادب کے حوالے سے جو ان کی مہارتیں تھیں ور ویلیوڈ ان کی بڑی قیمت تھی ایون بیفور دی ایڈونٹ آف اسلام حتیٰ کہ اسلام کی آمد سے قبل بھی ایڈونٹ آمد آف اسلام کی یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی ادبی صلاحیتوں کو اسلام کے ظہور سے پہلے بھی اہمیت دی جاتی تھی کویسچن نمبر 4 What parallel can you draw between the state of civilization described here and other historical periods of decline and renewal? یہاں بیان کردہ تہذیب کی حالت اور زوال و تجدید کے دیگر تاریخی ادوار کے درمیان آپ کیا مماثلت دیکھتے ہیں What parallel can you draw? آپ کتنی مماثلت دیکھتے ہیں between the state of civilization described تو اس لیسن میں جو ایک تہذیب کی حالت عرب تہذیب کی حالت دکھائی گئی ہے اس میں خیر یہاں پہ اینڈ ادر ہسٹوریکل پیریڈز اور دوسرے جو ہسٹوریکل پیریڈز دنیا میں ہسٹری تو لاکھوں سالوں سے ہے نا تو ہزاروں سالوں سے جو ہسٹری ہے تو ان کو ہم لوگ جانتے ہیں 4000 5000 سال کی جو ہسٹری ہے تو وہ ان ریٹن آ چکی ہوئی ہے ان کا ریکارڈ موجود ہے تو جو ہسٹوریکل پیریڈز اور کوئی بھی تہذیب ہے کوئی بھی قوم ہے اس کو پہلے عروج آتا ہے پھر وہ ڈیکلائن کرتی ہے پھر اس کا رینیول ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو تہذیب بیان کی گئی ہے اس لیسن کے اندر اور دوسری جو تہذیبیں جن پہ عروج و زوال آئے ان میں کیا مماثلت ہے تو اس کا آنسر یوں بنے گا the decline of civilization in the 5th and 6th centuries as described یعنی کہ جس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں جو تہذیب تھی وہ زوال کا شکار تھی عرب تہذیب خاص طور پہ parallels other historical periods where societies faced collapse due to ignorance and chaos تو اس کی مماثلت ہمیں نظر آتی ہے دوسرے تاریخی ادوار میں جہاں پہ سوسائٹیاں جو تھیں جو معاشرے تھے وہ کولیپس کر گئے تباہ و برباد ہو گئے ڈیو ٹو اگنورنس جہالت کی وجہ سے اینڈ کیاس اور بربادی اور اضطراب کی وجہ سے فالوڈ بائی رینیول تھرو ٹرانسفارمیٹیو لیڈرشپ اور ان کے اندر دوبارہ سے تجدید آئی ٹرانسفارمیٹیو لیڈرشپ کے ذریعے سے
یعنی جو تبدیلی لانے والے رہنما تھے ان کے ذریعے سے، ٹرانسفارمیٹو تبدیلی لانے والی لیڈرشپ قیادت۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی میں تہذیب کے زوال کی کیفیت جیسا کہ بیان کی گئی ہے ان دیگر تاریخی ادوار کے مشابہ ہے، ان کی طرح ہے، جہاں معاشرے جہالت اور انتشار کی وجہ سے تباہی کا شکار ہوئے اور پھر تبدیلی لانے والے رہنماؤں کی بدولت تجدید کے عمل سے گزرے۔ یعنی جس طرح سے یہاں پہ تہذیب بتائی گئی ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے آ کے لوگوں کو تبلیغ کی اور لوگوں کی حالت کو بدل دیا۔ اسی طرح سے تاریخ کے اندر بے شمار ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ جن میں سوسائٹیز کولیپس کر گئیں اپنی جہالت کی وجہ سے اور دوسری خرابیوں کی وجہ سے، پھر اس کے بعد ان کے اندر سے کوئی ایسی لیڈرشپ نکلی، ایسے رہنما نکلے جنہوں نے ان کی حالت کو سدھارا۔ جسٹ ایز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براٹ اے نیو لائٹ آف فیتھ، بالکل اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی نئی روشنی پیش کی۔ سیملر پیریڈز آف رینیول آفن مرج تھرو ویژنری لیڈرشپ ان ٹائمز آف کرائسس، تو اسی طرح کے جو ادوار ہوتے ہیں رینیول کے، تجدید کے، یہ جو ویژنری لیڈرشپ ہوتی ہے، بصیرت والی جو لیڈرشپ کی عادت ہوتی ہے، جو رہنما بصیرت رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے کرائسس میں سے، پریشانی میں سے اپنی قوم کو نکالا جائے، تو بالکل اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو ان پرابلم سے، مسئلوں سے نکالا اور ان کو بالکل ایک نئی قوم اور نئے ولولے والے مسلمان بنا دیا۔ اسی طرح سے تاریخ میں بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی، what challenges did the رسول اللہ face in proclaiming the oneness of اللہ توحید and the unity of mankind؟ اللہ کی وحدانیت اور انسانیت کے یونٹی کے لیے، اتحاد کے لیے، اللہ کی وحدانیت اور انسانیت کی وحدت اور اتحاد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ کو کن چیلنجز کا، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ تو اس کا آنسر یوں بنے گا، رسول اللہ faced immense challenges in proclaiming the oneness of Allah and unity of mankind۔ تو اللہ کی وحدانیت اور انسانیت کی وحدت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے چیلنجز، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، including pressure from the pagan Arabs who sought to suppress his message، جس میں شامل تھا جو کفار عرب تھے ان کا دباؤ، اور جنہوں نے آپ کے پیغام کو روکنے کی کوشش کی۔ They tried to force him and his followers، انہوں نے مجبور کیا آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو to renounce their faith، کہ وہ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو ترک کر دیں، and return to idol worship، اور بتوں کی پوجا کی طرف لوٹ آئیں۔ رسول اللہ کو اللہ کی وحدانیت اور انسانیت کی وحدت کا پیغام دینے میں بے پناہ چیلنجز یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں مشرک عربوں کا دباؤ شامل تھا جو ان کے پیغام کو دبانے کی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو مجبور کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے ایمان کو ترک کر کے دوبارہ بت پرستی کی طرف لوٹ آئیں۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کویسچن نمبر 6۔ In what ways did the Rasulullah elevate mankind to a higher level in both spiritual and worldly domains؟ رسول اللہ نے روحانی اور دنیوی دونوں میدانوں میں انسانیت کو کس طرح بلند مقام پر پہنچایا؟ In what ways، کس طرح سے did the رسول اللہ نے elevate، بلند مقام پر پہنچایا، mankind، انسانیت کو to a higher، elevate ہوتا ہے اوپر اٹھانا، to a higher level، بلند مقام تک لے گئے، in both spiritual، روحانی، اینڈ ورڈلی ڈومینز، اور دنیوی میدانوں میں۔ تو اس کا آنسر ہے جی کہ کس طرح سے نبی پاک نے دنیا اور روحانی طور پہ مسلمانوں کو اوپر اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایلیویٹڈ مینکائنڈ بائی گائیڈنگ them from ignorance to the light of faith۔ تو رسول اللہ نے انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف رہنمائی کی۔ establishing a noble conception of life، اور زندگی کا ایک شاندار تصور پیش کیا۔ He not only transformed spiritual beliefs، انہوں نے نہ صرف روحانی عقائد کو تبدیل کر دیا but also played a key role in the Arab conquest، بلکہ عرب فتوحات میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ influencing، اثر ڈالا both the spiritual، روحانی بھی and worldly aspects، اور جو دنیوی پہلو تھے اب سوسائٹی، معاشرے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے زندگی کا ایک عظیم تصور پیش کیا۔ انہوں نے نہ صرف روحانی عقائد کو تبدیل کیا بلکہ عرب فتوحات میں بھی اہم کردار ادا کیا، جس سے معاشرے کے روحانی اور دنیوی دونوں پہلوؤں پر گہرا اثر پڑا۔
Question number 7. In what ways did the Rasulullah elevate mankind to a higher level in both spiritual? یہ تو ہو چکا ہے. ہم بک سے دیکھتے ہیں کویسچن کیا ہے. کویسچن لگتا ہے یہ غلط ہو گیا. ہاں یہ تھا کویسچن. یہ آپ نے بھی اس کو صحیح کر لینا. یہ ٹائپنگ کرتے ہوئے غلطی ہوئی ہے. کویسچن نمبر 7 ہے ہاؤ ڈز دی فائنل قرآنک ورس قرآن 33 45 46 قرآن پاک کی 33 نمبر سورہ 45-46 آیت. تو اس میں جو فائنل قرآنک ورس ہے انکیپسولیٹ دی رول اینڈ مشن آف دی رسول اللہ, اس میں کس طرح سے بے بتایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اور ان کے رول کو, ان کے کردار کو. تو کویسچن آپ نے یہاں سے لینا ہے. جو کویسچن میرے نوٹس میں موجود ہے وہ غلطی سے غلط کویسچن لکھ دیا ہے. یہ آنسر بالکل ٹھیک ہے. یہ کویسچن جو ہے نا وہ غلط لکھا گیا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں یہاں سے کویسچن اتاریں لیکن یہ نہیں اتر رہا. تو آپ یہ کویسچن یہاں سے دیکھ لیں, آنسر آپ یہاں سے کر لیں. دا فائنل قرآنک ورس encapsulates Rasulullah's mission as a witness, bearer of good news and warner, emphasizing his role in inviting mankind to Allah and guiding them with divine light. It highlights his multifaceted responsibility in spreading the message of Islam. دوبارہ ہم آتے ہیں تو یہ جو اوپر آیت مبارکہ دی گئی تھی نا اس کا ترجمہ شامل کیا گیا ہے, یہ والی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو یہ یہاں پہ شامل کیا گیا ہے اس کے آنسر میں. قرآن پاک کی جو آخری آیت ہے رسول اللہ کے مشن کو ایک گواہ, مشن ایز اے وٹنس, ایک گواہ کے طور پر, بیرر آف گڈ نیوز, بشارت دینے والے, خوشخبریاں لے کے آنے والے, اینڈ وارنر, اور خبردار کرنے والے کے طور پر. emphasizing his role in inviting mankind to Allah, اور الہامی روشنی. قرآن کی آخری آیت رسول اللہ کے مشن کو ایک گواہ, بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے کے طور پر پیش کرتی ہے. یہ ان کے کردار کو اجاگر کرتی ہے کہ وہ انسانیت کو اللہ کی طرف دعوت دینے اور الہامی روشنی کے ذریعے رہنمائی کرنے میں مصروف رہے. It highlights his multifaceted responsibility in spreading the message of Islam. یہ اسلام کا پیغام پھیلانے میں ان کی خواہ جاتی ذمہ داری کو واضح کرتی ہے. یہ تھا کویسچن نمبر 7. اب آگے بڑھتے ہیں اس کا لاسٹ کویسچن, اور اس کے بعد پھر جو باکسز والے کویسچن ہے اس کو ہم ساتھ ہی اٹیچ کریں گے. How does the author view the pre-Islamic Arabs? مصنف قبل از اسلام عربوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ Write down the examples and the evidence supporting your inferences. اپنے استدلال کی حمایت کرنے کے لیے مثالیں اور شواہد لکھیں. انفرنس ہوتا ہے کہ جو آپ کسی تحریر کو پڑھ کے اندازہ لگاتے ہیں. کسی تحریر میں بہت سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے انفیملیئر ہوتے ہیں, آپ ان کو نہیں جانتے, لیکن آپ رائٹ لیفٹ سے جو سینٹینسز ہیں ان کو پڑھ کے, یعنی کوئی بھی ریڈنگ آپ کرتے ہیں نا تو آپ کو 100% سمجھ میں نہیں آتی, آپ کو 60% 70% سمجھ آتی ہے, لیکن جو حصہ سمجھ میں نہیں آتا اس کے بارے میں آپ استدلال کرتے ہیں, انفرنس بناتے ہیں, اندازہ لگاتے ہیں. تو یہی وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنی ایگزامپلس لکھیں اور جو آپ کو سمجھ آئی ہے اس کے لیے ایویڈنس دیں. The author views the pre-Islamic Arabs as a people with remarkable memory and eloquence. تو مصنف قبل از اسلام عربوں کو ایک ایسی قوم کے طور پر دیکھتے ہیں جن کی یادداشت اور فصاحت غیر معمولی تھی. Deeply rooted in oral traditions, poetry and storytelling. اور جو زبانی روایات, شاعری اور کہانی سنانے میں گہری جڑیں رکھتی تھی. Evidence of this is seen in the example of حماد, اور اس کا ثبوت ہمیں حماد کی مثال میں ملتا ہے. Who could recite numerous long poems, جو بہت ساری لمبی طویل نظمیں پڑھ سکتے تھے. For each letter of the alphabet, ہر حروف تہجی میں ہر حرف کے بدلے میں. showcasing their literary skill, اس سے ان کی جو لٹریچر کی مہارت تھی اس کا اظہار ملتا ہے. This cultural strength made them well prepared. This cultural strength made them well prepared to receive the divine message of Islam. یہ ثقافتی قوت انہیں اسلام کے الہامی پیغام کو قبول کرنے کے لیے بخوبی تیار کرتی تھی. اب اس کے جو باکسز کے کویسچن ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے کویسچن ہیں.
क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकाज, उकाज में किस किस्म का मुकाबला मुनक्कद होता था? तो इसका आंसर है एट उकाज एवरी ईयर अ कंपटीशन वाज हेल्ड वेयर पोइट्स एंड स्पीकर्स परफॉर्म देयर पोइट्री एंड स्पीचेस। उकाज में हर साल एक मुकाबला मुनक्कद होता था जिसमें शुरा और मुकर्रीन अपनी शायरी और तकारीर पेश करते थे। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट कल्चरल इवेंट इन प्री इस्लामिक अरेबिया, ये कबल अज़ इस्लाम अरब में एक अहम सकाफती तकरीब थी। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके लेसन के दरमियान जो बॉक्सेस हैं उनमें ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट एज डिड हज़रत मोहम्मद स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन इन द केव ऑफ हिरा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में खलवत और मुराकबे के लिए कब वक्त गुजारना शुरू किया? आंसर, हज़रत मोहम्मद बिगेन स्पेंडिंग टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन इन द केव ऑफ हिरा एट द एज ऑफ 40। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में गार हिरा में खलवत और मुराकबा के लिए वक्त गुजारना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 3, हु डिड द पैगन अरब सेंड ए डेलीगेशन टू इन ऑर्डर टू स्टॉप द रसूलुल्लाह फ्रॉम प्रीचिंग? मुशरिकीन अरब ने रसूलुल्लाह को तबलीग से रोकने के लिए किसके पास वफ्द भेजा? तो आंसर है द पैगन अरब सेंट ए डेलीगेशन टू हज़रत मोहम्मद अंकल अबू तालिब इन एन अटेम्प्ट टू स्टॉप हिम फ्रॉम प्रीचिंग इस्लाम। मुशरिकीन अरब ने रसूलुल्लाह को तबलीग इस्लाम से रोकने के लिए आपके चचा अबू तालिब के पास एक वफ्द भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड माइकल एच हार्ट से अबाउट द रसूलुल्लाह? माइकल एच हार्ट रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहता है? तो इसका आंसर थोड़ा सा लेंथी है। माइकल एच हार्ट इन हिज बुक द 100 a ranking of the most influential person in history ranked हज़रत मोहम्मद as the most influential person in history। तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीख के सबसे बाअसर शख्सियत के तौर पे पेश करता है। हार्ट प्रेज रसूलुल्लाह फॉर हिज प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन बोथ रिलीजियस एंड वर्ल्डली मैटर्स। तो हार्ट नबी पाक की तारीफ़ करता है कि उनका असर था दोनों मजहबी और दुनियावी मामला दोनों में। Nothing his extraordinary success in establishing a lasting religious and political movement. He described Muhammad as a man who brought about significant changes in human history, transforming the Arab world and laying the foundation for a global civilization. तो मैं हज़रत मोहम्मद को तारीख़ सब से उसने जो है ना कहा कि हज़रत मोहम्मद को तरीक़े से ज़्यादा बासर शख्स के तौर पर दर्जाबंदी में पेश किया कि वो पहले नंबर पर थे। हार्ट ने हज़रत मोहम्मद की मजहबी और दुनियावी मामलों पर गहरी असरात की तारीफ़ की और उनकी गैर मामूली कामयाबी का जिक्र किया जिससे एक देरपा मजहबी और सियासी तहरीक का क़याम अमल में आया। उन्होंने हज़रत मोहम्मद को एक ऐसे शख्स के तौर पर बयान किया जो इंसानी तारीख में अहम तब्दीलियाँ लाए, अरब दुनिया को तब्दील किया और आलमी तहजीब की बुनियाद रखी। अगर ये क्वेश्चन बड़ा लगे तो आप आंसर को छोटा कर लें, छोटा भी मैंने लिख दिया। Michael H. Hart ranked Hazrat Muhammad as the most influential person in history, highlighting his profound impact on religion, politics and human civilization. He praised Muhammad for establishing a lasting global movement. तो स्टूडेंट यहीं पे हमारी वीडियो का आज का खात्मा होता है। नेक्स्ट हम इंशाअल्लाह ताला एक्सरसाइज के अंदर जो मेन चीज़ें हैं, ग्रामर है या बाकी चीज़ें हैं, उनको लेके नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें, खूब मेहनत करें, स्ट्रगल करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।